السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو معذرت، آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑا، تھوڑا سا پرابلم ہوگی تھی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت۔ جیسا کہ آج آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے محبت، لو، کہ محبت کیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں آج یہ ٹاپک اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر انسان جس کو تھوڑی سی بھی کسی سے اٹریکشن ہوتی ہے یا پھر تھوڑا سا بھی کچھ کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو اس کو محبت کا نام دے دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ہماری زندگی پہ بہت غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اصل محبت ہوتی کیا ہے، محبت کیسے ہوتی ہے، کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، کیسے اس چیز سے نکلا جائے۔ تو میں اقصیٰ سے کہوں گی کہ وہ ہمیں بتائیں کہ محبت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہر بات کا لب لباب یہی ہے کہ محبت ایک لطیف جذبہ ہے، کہ ایک ایسی کیفیت کا نام جس میں کسی شخص یا چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا۔ تو اس سے بہتر ڈیفینیشن شاید ہی ہمیں ملے، اور محبت کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ڈیفینیشنز کی ہیں، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر انسان اپنی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، وہ اپنے I'm sorry ردا، مائک بار بار جو ہے وہ میوٹ ہو جاتا ہے، آپ چیک کریے گا ذرا کوئی ایشو تو نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ردا، جی تو میں کہہ رہی تھی کہ محبت ایک جذبہ ہے، ایک ایسی کیفیت جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف ہمارا دل مائل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ اقصیٰ۔ اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ محبت کم یا زیادہ یا شدید کب ہوتی ہے؟ جہاں تک بات کی جاتی ہے محبت کم یا زیادہ کی، تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ محبت ایک دم شدت اختیار کرتی ہے، لیکن یہ ہمارا صرف خیال ہوتا ہے کہ ایک دم سے محبت، لیکن محبت کے کچھ درجات ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے محبت کے درجات کچھ رکھے ہیں، کہ پہلا درجہ محبت کا، جب محبت دل میں شروع ہوتی ہے، جب دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ درجہ علاقہ کہلاتا ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا درجہ محبت کا وہ ہے جس کو السبابہ کہتے ہیں، اس میں دل پوری طرح سے محبوب کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔
کہ جب پہلے درجے میں ہم کسی شخص کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، پھر اس کے بارے میں جب جانتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے، تو دوسرے درجے میں محبت جو ہے وہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اچھا ہے یا ہمارے مطابق ہے، تو یہ قابل محبت ہے، تو محبت جو ہے وہ پورے دل میں بس جاتی ہے۔ پھر تیسرے درجے میں وہ بتاتے ہیں کہ الغرام کا درجہ ہے، جس میں ہمیشہ کے لیے پسندیدگی دل میں رچ بس جاتی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی یا کسی وقت دل سے دور نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں اپنے بارے میں اگر میں مثال دوں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا اب آج تک پوری زندگی میں اگر بات کروں تو سرخ رنگ مجھے کبھی بھی اس طرح سے نہیں لگا کہ میں اس کے بارے میں مجھے ناپسند ہے یا میری پسندیدگی ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ جس طرح سے وہ مجھے شروع دن سے پسند تھا، اسی طرح مختلف لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ رنگوں کے بارے میں کہ وہ اس قدر پسند کرتے ہیں کہ کبھی پوری زندگی وہ ان کی پسند ہی رہتی ہے وہ چیز یا وہ شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی محبت آپ کے دل سے کم نہیں ہوتی، نہ ہی نکل سکتی ہے۔ پھر وہ بات کرتے ہیں کہ عشق کا درجہ آتا ہے، ان تینوں درجوں کے بعد جو درجہ ہے وہ عشق کا ہے، یعنی کہ افراط محبت کا جذبہ، کہ جس میں معشوق کے سوا ہر شے کی محبت یا ہر رشتہ معدوم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے عشق کا، کہ عشق میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اقصیٰ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اقصیٰ اپنا مائک دوبارہ میوٹ کر کے انمیوٹ کریں۔ آئی تھنک سو ان کا تھوڑا نیٹ کا ایشو ہے تو وہ لیفٹ کر دی ہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ محبت کیا چیز تھی۔ اب دیکھیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ محبت ہوتی کیوں ہے، کیا ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک چیز آپ لوگوں کو یاد رکھیں کہ جو محبت ہے یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، اس پہ انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اس کے بعد بیسیکلی جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ بیسیکلی اٹریکشن ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ میں یا آپ ہیں، ہم سب کے ذہن میں اپنے لیے ایک ایسا انسان کا امیج بنا ہوا ہے، ہمارے دماغ نے ہمارے دل نے مل کے ایک ایسا انسان کا اسٹیچو بنایا ہوا ہے جس کی کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہیں۔ اب وہ ہر انسان کا اسٹیچو ڈفرینٹ ہوتا ہے، میرا ڈفرینٹ ہے، آپ کا ڈفرینٹ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان ہمارے سامنے آتا ہے یا کسی ایسے انسان کے بارے میں ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ وہ ان جو اسٹیچو ہمارے مائنڈ نے بنایا ہے اس میں سیٹ آ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی یہ میرا سول میٹ ہے۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے دریافت کیا ان سے کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے، کہ کسی انسان کو کوئی انسان اتنا اچھا کیوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پھر اس کے سامنے اس کو پوری دنیا جو ہے وہ اگنور کرنے لگ جاتا ہے، پوری دنیا کو اس کے لیے سارا کچھ وہی انسان بن جاتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صفت ضرور رکھی ہوتی ہے، کوئی عادل ہوتا ہے، کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے اور کوئی شجاع ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے کے اندر محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بات کرنا، اس کو دیکھنا، اس سے ملنا اچھا لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ صرف میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ آپ یہ چیز اس چیز سے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کی لڑکی آ جائے، کوئی آپ اس میں دیکھو نا کہ اس کی جو پسند ہے آپ کی پسند سے ملتی جلتی ہے، اس کی عادات آپ جیسی ہیں، ایون کہ اگر آپ کے سامنے ایک لڑکی ہم نام بھی آ جائے نا تو آپ بڑا متاثر ہوتی ہیں اس سے۔ تو پھر جب اپوزٹ جینڈر میں یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے تو پھر انسان تو اپوزٹ جینڈر کی طرف ویسے ہی اٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس کو اپنا سمجھنے لگ جاتا ہے۔
اور پھر انسان چاہتا ہے کہ اس کو خوش کرے، اس کو کسی طرح سے اپنا بنا لے، اور پھر یہاں سے محبت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سی ریزنز ہوتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے وہ چاہا جائے، اور جو ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، وہ تو بہت زیادہ ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ہلکی سی تعریف کر دے تو وہ پھولے نہیں سماتی، وہ اس انسان کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتی ہے جو اس کی کیئر کرتا ہے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ بولتا ہے۔ تو جب کوئی اپوزٹ جینڈر آپ کی تھوڑی سی کیئر کرتا ہے، آپ کو تھوڑا ٹائم دینے لگ جاتا ہے، آپ کے بارے میں آپ کو اچھی چیزیں بتانے لگ جاتا ہے، آپ کو امپورٹنس دینے لگ جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ مجھے چاہتا ہے، اور یہاں سے ایک غلط فہمی کی بنا پر محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ریزنس ہیں، جیسا کہ آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے ٹک ٹاک، یوٹیوب، سوشل میڈیا، یہ ہے بہت زیادہ ان چیزوں کو دکھاتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی ڈرامہ دیکھ لیں، کوئی بھی ناول دیکھ لیں، اس میں ایک کہانی لڑکی کی شروع ہی محبت سے ہوتی ہے، اور اینڈ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب وہ لڑکا لڑکی مل جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی سول میٹس کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر لڑکیاں جب ان ڈراموں کو، ان موویز کو، سانگس کو دیکھتی ہیں تو ان کے مائنڈ میں ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑا سا بھی کہیں سے انہیں کوئی شیطان ان کے دل میں تھوڑا سا وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ فلان جو بندہ ہے تمہارے بارے میں سوچتا ہے، یا وہ تمہیں بار بار میسیجز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے دل، اس کے دل میں تمہارے بارے میں کچھ احساسات ہیں۔ تو انسان، لڑکی سمجھنے لگ جاتی ہے کہ جی یہ وہی بندہ ہے جو میں اپنے بارے میں سوچتی تھی۔ پھر اس کے بارے میں وہی باتیں چلتی ہیں تھوڑی بہت آگے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح موویز میں دیکھا ہوگا یا پھر کسی ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ فیری ٹیلز والی دنیا میں رہنا، ویسے ہی آپ اپنے مائنڈ میں ایک کہانی بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ریئلٹی میں اس کے اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں تب آپ پھر گھساٹ ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ چند چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ایک محبت کا آغاز ہوتا ہے، یہ اسباب تھے محبت کے۔ آپ کی جو چیک ہے نا وہ اوپن ہے، اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے یا آپ کے اپنے کچھ سوچ ہے کہ محبت کی کیا ریزن ہوتے ہیں محبت کی، تو آپ لوگ بھی بیان کر سکتے ہیں اپنے ہینڈ ریز کے، میں آپ لوگوں کا بھی مائک آن میوٹ کر دوں گی۔ میں نے آپ کا مائک ان میوٹ کر دیا ہے۔ جی جویل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے بولنے۔ اچھا، یہ سوال آیا ہے کہ کیا ریزنز ہے جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کی جائے؟ تو یہ وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں احکامات دیے ہیں آپ ان پہ عمل کریں، اللہ اور رسول کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو نہیں ہوئی تو آپ اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، آپ تھوڑا سا اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کے کزنس میں یا پھر آپ کے کوئی فرینڈس، ایسی لازمی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا جو کوئی محبت میں ملوث ہے، ہر انسان۔ تو بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں ہر ٹائم، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ان پہ عمل کریں، جو نماز وغیرہ ہے ان کو ریگولر کریں اپنی، تو آپ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ محبت کے جو انسانی زندگی پہ اثرات کیا ہوتے ہیں۔
کہ محبت ہوگی، جو سبب میں نے آپ کو بتایا ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ بنا اور آپ کو محبت ہوگی، آپ کو فیل ہونے لگا کہ جی آپ کو اب محبت ہوگی اس انسان سے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا جو اس کا اثر ہوتا ہے نا، ہماری فیملی اگنور ہوتی ہے، ہم اپنی فیملی کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارا سارا ٹائم، ہماری ساری سوچ اس انسان پہ آ کے رک جاتی ہے، ہم ہر ٹائم اس کو سوچتے ہیں، ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک محبت کی ہواؤں میں اڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ اس کے بعد اگر آپ کالج میں جاتی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں، تو آپ کی سب سے پہلا جو آپ کا خرچ ہوگا وہ آپ کی اسٹڈی کا ہوگا، آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا۔ پھر اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلے قریب تھیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جائیں گی، آپ کا نمازوں میں دل نہیں لگے گا، کیونکہ ایک غلط چیز ہماری زندگی میں آ گئی نا، پھر جو غلط چیز کے اثرات ہے وہ تو لازمی ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہونے لگ جائیں گی آپ۔ اگر آپ پردہ کریں گی، آہستہ آہستہ آپ کا پردہ ختم ہو جائے گا، آپ کا عبادات میں دل نہیں لگے گا، آپ 24 گھنٹے بس یہی چاہیں گے کہ آپ کسی طریقے سے اس سے بس بات کرتی رہیں۔ اب یہی آتا ہے کہ اگر محبت ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ اب آپ کو محبت ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ ایک غیر محرم سے بات کرنا یہ حرام ریلیشن شپ ہے، اس سے کیسے نکلا جائے، کیا کیا جائے۔ محبت ہو گئی ہے، پتا چل گیا ہے آپ کو، اب کیا کرنا ہے آگے؟ کیا آپ نے اپنا نقصان کرنا ہے یا پھر اپنی اسٹڈی کو پیچھے چھوڑنا ہے؟ نہیں، اس کا سب سے پہلی کوشش ایک لڑکا لڑکی کی یہ ہونی چاہیے محبت ہونے کے بعد کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا نکاح ہو جائے۔ لیکن اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جی لڑکا نہیں مانتا یا لڑکی نہیں مانتی نکاح کے لیے، دین اب تو آپ کے لیے مسئلہ بن گیا، آپ تو محبت میں ملوث ہے، آپ اس کو حلال طریقے سے اپنا کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نکاح نہیں کر سکتے اب۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لڑکا لڑکی راضی ہوتے ہیں، گھر والے نہیں مانتے، لڑکی بھی کوشش کرتی ہے، لڑکا بھی کوشش کرتا ہے کہ جی ہم غلط میں نہ پڑیں اور گھر والے مان جائیں، لیکن گھر والے نہیں مانتے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب تک حرام میں رہیں گے خود کا نقصان کریں گے، کیونکہ حرام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکون رکھا ہی نہیں۔ اب جتنی مرضی کوشش کر لیں، اگر آپ ڈیلی بات بھی کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، ویڈیو کال ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، میکسیمم نے 1.5 سال، اس کے 1.5 سال اس کا عرصہ ہوتا ہے محبت کا، اس کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو محبت ہوگی کسی سے صرف 1.5 سال تک آپ کو یہ آپ کو اچھا لگے گا محبت میں، اس کے بعد آپ کو اس انسان سے تھوڑی چڑچڑاپن شروع ہو جائے گا، آپ کا بات کرنے کو دل نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی لوگ اس کو سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنے اتنے جو ماہ پچھلے گزرے ہیں ایک بندے پہ انویسٹ کر دیا ہے، اب اس کو میں چھوڑ نہیں سکتی، تو کیا کرتے ہیں ضد کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے، گھر والوں سے لڑتے ہیں، اس بندے سے لڑتے ہیں، اس بحث کرتے ہیں کس طریقے سے نا شادی ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی چیز آپ کو اس دنیا میں نہیں ملتی وہ آپ کو جنت میں مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ شخص اگر اس دنیا میں آپ اللہ کی رضا کے لیے یا پھر گھر والوں کی خوشی کے لیے پیچھے ہٹ گئی ہیں، حرام سے نکل آئی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آخرت میں اس بندے سے ملا دیں گے۔ اب کیا کرتی ہیں لڑکیوں کی کچھ اس کو لے کے سوال ہوتا ہے، تو کیا اب اس کو ہم یہ دعا مانگے کہ وہ انسان ہمیں آخرت میں مل جائے؟ نہیں، کیونکہ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو بھی خواہش وہ خود بخود پوری کر دینی ہے، آپ کو اس چیز کو لے کے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کیا ایک سوال ہوتا ہے کہ اب گھر والے نہیں مانے، اب کیا کیا جائے؟ دل میں محبت تو ہے، گھر والے زبردستی، جب پتہ چلتا ہے نا گھر والوں کو کہ لڑکی کہیں اور ملوث تھی، تو وہ کیا کرتے ہیں زبردستی اس کی شادی کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ تو اس چیز کو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ دل کو جو محبت ہے اس سے پاک کرنا ہے، وہ محبت جو آپ کے دل میں تھی اس کو اس سے نکالیں، لیکن یہ تو بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ بے اختیاری چیز ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی، گھر والوں سے بات کی، پاسبل نہیں ہے، اب ہمارا ایک ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی طرح سے، حلال نہیں ہو سکتے، تو حرام سے تو نکلنا ہے، اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیں، کوئی بھی رابطہ نہ رکھیں۔ اگر آپ اس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ میں کچھ عرصہ رہ چکی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پکچرز، میسیجز، کچھ بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے ہر چیز کو ڈیل کر دینا ہے، اپنے فون سے ہر چیز کو مٹا دینا ہے، جو بھی چیز آپ کو اس کی یاد دلائے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا کرنا ہے کہ اپنی محبت کو ریپلیس کرنا ہے، اپنی محبت کو اللہ کی محبت، اس محبت کے جگہ پہ آپ نے اللہ کی محبت کو لانا ہے،
ٹھیک ہے، آپ نے اب سب کچھ کیا ہے، آپ اس کو سوچتی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں آپ بیٹھی ہوتی ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں احساس آتا ہے اس بندے کو لے کے، پھر کیا کیا جائے؟ اور وہ یہ بہت تکلیف کا احساس ہوتا ہے، یہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں، سائیکولوجسٹ بھی اس چیز کو لے کے کہتی ہے کہ جب بھی کسی انسان سے آپ محبت کرتے ہیں، اسے دور ہونا، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہی ہوتی ہے، اور جو وہ تکلیف ہے وہ فزیکل تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو یاد آئیے، آپ نے اس یاد کو جھٹکنا ہے فوراً، اس چیز کو سوچتے 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 کہیں اور نہیں نکل جانا، فوراً کوشش کرنی ہے استغفار پڑھیں، لا حول ولا قوت پڑھیں اور اس چیز سے نکلیں۔ لیکن پھر بھی آپ کو یاد آتی ہے تو آپ نے کسی بھی صورت میں اس سے رابطہ نہیں کرنا۔ ہوگا کیا کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی یاد آ رہی ہے، آپ کا بات کرنے کو بھی دل کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس سے رابطہ نہیں کیا، آپ نے اللہ کی حدود کو پامال نہیں کیا، آپ اپنی لمٹ میں رہے، آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، صبر بھی کیا، تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے محبتوں کے جو محبت کا تقاضا تھا اس پر عمل نہیں کیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، تو پھر آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ اور بھی ریزنز آتے ہیں کہ کیسے اس چیز سے نکلا جائے، کیسے بلایا جائے۔ بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ تو جو بات آتی ہے نا کہ گھر والوں کو منایا جائے، اس سے پہلے لڑکا لڑکی بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں، ملنا ہوتا ہے، گیٹس ہوتی ہیں، کہیں گارڈن میں جا کے مل رہے ہیں، کہیں وزٹ سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کچھ آپس میں کلیشز ہو جاتے ہیں، وہی نا کہ 18 ماہ محبت رہتی ہے 1.5 سال تک، اس کے بعد جو ہوتا ہے گھسیٹتے ہیں ریلیشن شپ کو، آپ میں سے جو بھی رہ چکے ہیں ریلیشن شپ میں، یا پھر آپ نے اپنی کزن سے، اپنی فرینڈ سے اگر کچھ ان کی اسٹوری سنی ہوگی تو آپ کو اس چیز کا اچھے سے اندازہ ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جی لڑائی ہو رہی ہے، گلی لڑائی ہو رہی ہے، لڑکی ڈپریشن میں جانے لگتی ہے، لڑکا ڈپریشن میں جا رہا ہے، عجیب سی ایک سچویشن ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کریں کیا نہ کریں، تو پھر اس چیز سے نکلیں، فوراً نکلیں، کیونکہ اگر آپ کو پتا چل گیا ہے، ہم دونوں کے دل بھر چکے ہیں، اگر آپ اس وقت نہیں نکلیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس قدر فیڈ اپ ہو جائیں گے ان سب چیزوں سے کہ آپ خود نکلیں گی، اس وقت جو نکلنا ہوگا نا، کتنے سال تک رہیں گی، کیونکہ 1.5 سال بعد آپ کو فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ جی محبت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے 4 سال بھی ریلیشن چلتے ہیں، 5 سال بھی چلتے ہیں، 6 سال بھی چلتے ہیں، 15 سال بھی چلتے ہیں، لیکن وہ اذیت مسلسل ملتی رہتی ہے، لڑکی یا لڑکا برداشت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے تھک کے ایک دفعہ پھک جاتے ہیں، اور پھر تب سب ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ پھر بھی آپ اس چیز سے نکلتے نہیں ہیں، آپ کی بتائیں آپ کو کہ اب وہ چلا گیا یا وہ چلی گئی ہے، پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کا لاسٹ سین چیک کرتے ہیں، اس کی ڈی پی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو جو پتا چل گیا ہے نا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب جو محبت کی تکلیف ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو بلانا چاہیں تو اس سے صرف 6 ماہ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ لگتے ہیں اس چیز سے نکلنے کے لیے۔ شرط کیا ہے کہ آپ نے خود چاہنا ہے کہ میں اب اس کو بھول جاؤں، کہ آپ کو پتا تھا کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا، یا پھر کچھ اور ریزنز تھے، اب اینڈ ہو چکا ہے سب کچھ، اب آپ نے عہد کرنا ہے کہ میں نے اس چیز سے نکلنا ہے۔ تو آپ کیا کریں گی کہ سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ ایک پختہ عہد کریں، فیصلہ کریں کہ میں نے اب محبت کو بھولنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں موو آن کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو ہوگا کیا کہ آپ ایک دکھی روح بن کے بیٹھی رہیں گی، گھر والوں کو الگ تکلیف پہنچیں گی اس چیز سے، آپ کے جو پروڈکٹیو کام تھے، یا آپ دین کا کوئی کام کر رہی تھی، یا پھر آپ دنیا کا کوئی کام کر رہی تھی، یا آپ اسٹڈی کر رہی تھی، وہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، آپ کو خود فیل ہوگی یہ چیز۔ دین آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، پکا عہد کرنا ہے، ایک ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہوتا ہے، ایک اسٹرانگ بندہ بن کے ایک عہد کریں کہ جی میں نے اب اس کو بھولنا ہے، ایک پاورفل ڈیسیجن لیں کہ اب نہیں، اب میں نے اس کو بھولنا ہے۔ آپ جتنا مضبوط فیصلہ کریں گی نا، آپ اتنی جلدی اس کو بلا سکیں گی۔ لیکن اگر آپ کا فیصلہ کمزور ہے، آپ کمزور ہیں، آپ نے فیصلہ کیا اچھا بھول جاتی ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر نہیں نہیں اچھا اس کو دیکھ لیتی ہیں، اس سے بات کر لیتی، پھر تو آپ کو صدیاں اور سال لگ جائیں گے اس کو بلانے میں۔ نمبر 2، آپ نے کیا کرنا ہے کہ رابطہ ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا رابطہ نہیں رکھنا، کیونکہ اگر آپ ہر وقت اس کا نمبر سیو رکھیں گی نا اپنے موبائل فون میں، تو آپ کا اس چیز سے نکلنا ناممکن ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ سلام دعا تو پھر ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ دل ہے نا انسان، دل کے ہاتھوں
انسان اپنے جو دل کے ہاتھوں بے قابو ہو جاتا ہے اور کر لیتا ہے اس کو محسوس. نمبر 3، ایک تو اس سے بات نہیں کرنی، پھر اپنے دوستوں اور اپنی فیملی میں کہنا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی بات نہ کی جائے. ہم کیا کرتے ہیں کہ خود تو بات نہیں کرتے اس سے، لیکن ہمارے کوئی نہ کوئی دوست آ کے ہمیں اس کے بارے میں پوچھنے لگ جاتی ہے کہ جی بتاؤ وہ کیسا ہے یا وہ کیسی ہے. تو ایسا بھی بالکل نہیں کرنا. اور صاف کہتے ہیں اپنی فیملی میں بھی اور اپنی فرینڈس کو بھی کہ مجھ سے اس بندے کے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال نہ کیا جائے. اپنی زندگی سے اس ٹاپک کو ختم کر دیں. ہر ایک کو کہہ دیں کہ مجھ سے آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات نہیں کرنی. کیا ہوگا جب بات ہوتی ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے بات کرنے کی، obsession ہوتی ہے، پھر آپ بار بار بات کرنا چاہیں گی، اور جو آپ نے عہد کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بلانا ہے وہ سارا فیل ہو جاتا ہے. نمبر 4، آپ کا جو آپ نے نمبر چوتھا کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اس کا دھیان نہیں رکھنا. یہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس نہیں دیکھنا، اس کی ڈی پی نہیں دیکھنی. ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ جب ضد میں آ کے علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ علیحدہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں کہ چوری چوری اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ اس کو نہ پتا چلے، لیکن میں اس کا نا اس کو دیکھوں کہ وہ کرتا کیا ہے. فیک آئی ڈیز بنا کے ایک دوسرے کو اسٹاکنگ شروع کر دیتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ آپ کسی ایسے طریقے سے جو فیک ہو، یا پھر آپ فیک نمبر سے اس کا فون نمبر سیو کر لیتے ہیں، یا فیک آئی ڈی بنا کے، یا پھر کسی فرینڈ کے فون سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے وہ آج کل اسٹیٹس وغیرہ سے، تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آپ کو آپ چاہتی ہیں آپ بھی تھی کہ علیحدہ ہو جائے، چاہتا وہ بھی تھا علیحدہ ہو جائے، لیکن پھر جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر خوش ہے، آپ مزید تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں، مزید کی پریشر اور دکھی ہو جاتی ہیں. تو اس کا انڈائریکٹ بھی خیال نہیں رکھنا، ہر طرح سے اس سے رابطہ ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 5 جو آپ نے کام کرنا ہے محبت کو بلانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی چیزیں نہیں سنبھالنی. اگر آپ نے کبھی آپس میں ملے تھے تو آپ نے کوئی گفٹس وغیرہ ایکسچینج ہوئے تھے، یا پھر کچھ کال ریکارڈنگ وغیرہ تھی، ویڈیو کال کی ریکارڈنگ تھی، تو ان سب چیزوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ نے اس کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ سکون محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا، آپ کو جو سکون ملتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے یا اس کی وائس سن کے آپ کو جو سکون ملتا ہے، یہ سب کچھ وقتی طور پہ ہوتا ہے. لیکن آپ ان چیزوں سے وقتی طور پہ تو خوش ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کے جو آنے والے دن ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں، ان میں آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کاش کا لفظ نہیں استعمال کرنا. کیسے کہ اب جی یاد آ رہی ہے تو کاش میں اس کے ساتھ ایسے بات نہ کرتی، کاش میں یہ کہہ لیتی، کاش میں مزید رو لیتی، کاش میں اپنے گھر والوں کے مزید تڑلے کر لیتی، کاش وہ اپنے گھر والوں کے سامنے گٹ جاتا. تو کاش سوچنے نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے. جب آپ اس کاش کو سوچنے بیٹھتے ہیں نا تو آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تو کبھی بھی اس کاش کو نہیں سوچنا آپ نے. ٹھیک ہے. اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ نے ماضی کی سیر نہیں کرنی. کیسے کہ میں فلاں وقت میں اس سے ملی تھی تو میں بڑا خوش تھی، یا پھر فلاں وقت ہم نے کسی ایونٹ پہ بات کی تھی، یا کزن وغیرہ میں بھی آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں تو اس چیز میں آپ اس چیز کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں جگہ جب ہم ملے تھے تب ہمارے جو حالات تھے وہ اور طرح سے تھے، تب ہم بہت خوش تھے. ایک بات یاد رکھیں، جو ماضی ہوتا ہے یہ عذاب ہوتا ہے. جیسے کہ مجھے نا بھی اس پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، جب اسکول میں یاد کیا کرتے تھے کہ یادیں ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے مجھ سے میرا حافظہ. تو کبھی بھی جو ماضی ہے اس کو آپ نے ڈسکس نہیں کرنا کہ خود کو پلیئر دینے کے لیے آپ اپنے ماضی کو سوچنے بیٹھ جائیں. تو وہاں پہ بھی آپ کو صرف ٹیمپرری خوشی ملے گی، اس کے علاوہ بعد میں آپ کو اذیت ہی ملے گی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ سب کچھ اینڈ ہو چکا ہے، اب نہیں کچھ اور ہو سکتا، تو آپ خود کو قید کر لیتے ہیں ایک کمرے میں. سارا دن آپ کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں لائٹ آف کر کے، یا پھر سارا دن سوتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ اگر آپ خود کو قید رکھیں گے تو آپ ہمیشہ اس کی یادوں میں رہیں گے. خود کو روشنی میں لائیں، اندھیرے سے نکلیں، کیونکہ جو یہ نیچر ہوتی ہے نا یہ ہمارے زخموں کو بھر دیتی ہے. جو روشنی ہمارے زخموں کو بھر دیتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ارد گرد جو بھی کوئی آپ کے پاس پارک وغیرہ اس میں چلے جائیں، سورج کی روشنی میں بیٹھیں، باہر نکلیں، دوستوں سے ملیں جلیں، ایڈونچرز کریں، لیکن آپ نے قید نہیں ہونا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز آتی ہے بھولنا چاہتے ہیں ہم، تو ہوتا کیا ہے سب سے پہلے کہ آپ جی سیڈ سانگ شروع کر دیتے ہیں. سیڈ سانگ سننا، سیڈ موویز دیکھنا، سیڈ ناول پڑھنا. تو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا.
یہ اس چیز کو لے کے جو سیڈ سانگس ہیں نا، ان کو لے کے تو جو جن کا یہ سب کچھ نہیں ہوتا، جو کسی لڑکی یا لڑکے میں انوالو نہیں ہوتے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے سال محبت میں رہے ہیں. تو آپ نے سیڈ سانگ، سیڈ پوئٹری، سیڈ ناولس، سیڈ موویز، ان سب چیزوں سے بہت دور رہنا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ جو ناولز ہوتے ہیں نا، وہ بھی انسان کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں. ایک آدھ ناول ہی ہوتا ہے جو بہت اچھا ہو، جس سے آپ کو اچھے لیسن ملے، لیکن جو زیادہ تر ناولز ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں. اس سے جو آخری پوائنٹ ہے نا، جو آپ کو اس چیز کو بلانے میں مدد کرے گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جب یہ سب کچھ کر لیا نا اپلائی، کہ اس کی پکچرز گیل کر دی، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے آپ، اس کا اپنا جو پاسٹ ہے اس کو ڈسکس نہیں کرتے، اس کا انڈائریکٹ خیال نہیں رکھتے، اپنے آپ کو اپنے قید نہیں کیا ہوا، پھر آپ سیڈ موویز، سیڈ سانگ، سیڈ پوئٹری، ان سے بہت دور رہتے ہیں. جو آخری اسٹیپ ہے نا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 6 ماہ یا 7ویں ماہ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹریول کریں. وہ ٹریولنگ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی ہو سکتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ ٹریول کریں، کیونکہ جو سفر ہے نا، یہ محبت کے زخم کو بننے میں بہت مددگار ہوتا ہے. آپ جب سفر کرتے ہیں آپ نیچر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، آپ نیچر کو دیکھتے ہیں. تھوڑے عرصے بعد آپ نا سفر کرنا سٹارٹ کریں، اس سے آپ کے جو محبت کا جو زخم تھا وہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا. اور ان سب سے پہلے آپ نے اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے یہ محبت مجھے ہو گئی تھی، دل میں ہے بھی، لیکن اب میں کوشش کروں گی اس کو بلانے میں، آپ نے میری مدد کرنی ہے. پھر اللہ کی رحمت پر اور پھر اپنی طاقت پر، کیونکہ آپ نے فیصلہ لیا تھا نا، اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ میں کر سکتی ہوں. ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ آپ جیسے رہنا چاہتے ہیں نا، آپ ویسے ہی رہیں گے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں فیل ہو جاؤں گی، تو آپ کا ذہن آپ کی ہیلپ کرتا ہے فیل ہونے میں. جب ایک انسان ہے نارمل ہے، لیکن اتنا لائق نہیں ہے، وہ جب یہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں محنت کروں گا تھوڑی سی، اس کا جو ذہن ہوتا ہے، جو برین ہوتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے کامیاب ہونے میں. اسی طرح جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی نا کہ آپ نے اس چیز کو بھولنا ہے، محبت کو بھولنا ہے، تو آپ کا جو ذہن ہے وہ بھی ہیلپ کرے گا آپ اس کو اس محبت کو بھولنے میں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اسٹیپ تھے، آپ ان کو فالو کریں، یا پھر آپ کے جو بھی ریلیٹیوز یا کزنز یا دوست ہیں اس کو یہ بتائیں، تو لازمی وہ 6 ماہ کے اندر اندر اس چیز سے باہر نکل آئے گی. اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی ہے ایسا اسٹیپ تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں. چیٹ باکس اوپن ہے، آپ اس میں بول لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے، کیا مجھے پرمیشن ہے میں سوال کر سکتی ہوں؟ جی جی جی. ایز اے مدر میرا ایک کویشچن تھا آپ کے. اس ٹاپک بہت اچھا لگا، آپ کا ٹاپک سن کے بہت اچھی اور مفید باتیں بتائیں آپ نے. ایز اے مدر اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اس چیز میں انوالو ہو جائے ینگ جنریشن میں سے، تو ان کو کس طرح گائیڈ کرنا چاہیے؟ کیا ایک ماں کو کیا نصیحت کرتی ہیں آپ کہ وہ کس طرح کا مطلب بیہیویئر کرے بچے یا بچی کے ساتھ جو صحیح راستے پہ آ جائے؟ یا پھر کیا کیا جائے کہ جو ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ اپنی حد میں رہ سکیں، لمٹ میں، اور اگر ماں باپ ان کو منع کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید ماں باپ جو ہے ہمارے ساتھ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ان بچوں کے بارے میں بتائیے گا جو اس میں انوالو ہیں، ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور وہ جو ینگ بچے ینگ ہو رہے ہیں وہ اس کام کی طرف نہ جائیں، ان کو کیسے روکا جاتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، اگر ایک آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی اس چیز میں ملوث ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ اس سے پوچھیں وہ کیا چاہتی ہے. کہ اگر وہ حلال طریقے سے دونوں لڑکا لڑکی چاہتے ہیں کہ ان کا جو شادی ہو جائے ان کی، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کریں اس چیز میں. کیونکہ اگر پیرنٹس حلال کو نہیں پریفر کریں گے تو ظاہری سی بات ہے اولاد حرام کی طرف تو جائے گی. لیکن جو اکثر پیرنٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے. پھر یہی ہے کہ یا تو اولاد کو صبر کرنا پڑتا ہے یا پھر ماں باپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے.
دیکھیں ایک جو ماں باپ ہیں وہ ساری زندگی اپنی اولاد کی بہت سی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کی خوشی کو دیکھتے ہیں، ایون کہ کوئی بھی ماں ہے، ایون کہ آپ بھی ہیں تو آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد ہمیشہ خوش رہے. تو پھر اس چیز پہ آ کے جو پیرنٹس ہیں وہ شاید تھوڑے سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے تھے اپنی اولاد کے لیے وہ فیصلہ وہ اولاد خود لے رہی ہے. تو اس وجہ سے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو صبر کرنا پڑتا ہے، یا پھر جو بچہ یا بچی ہے وہ خود پیچھے ہٹ جائے، یا پھر ماں باپ تھوڑا سا صبر کر کے اپنے بچوں کی خوشی میں خوش ہو جائیں. اور اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ جو ابھی جنریشن جوان ہو رہی ہے اس میں دیکھیں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو ٹک ٹاک وغیرہ پہ یہ بہت ٹرینڈ چلا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں وہ اس چیز میں انوالو ہیں، وہ آپس میں ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ایک بڑے انسان کو بھی زیب نہیں دیتے تھے، جو اسلام کی حدود سے باہر ہیں. تو اس کے لیے یہ چاہیے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی ماحول دیں، ان کو موبائل وغیرہ سے دور رکھیں. نمبر 2 بات یہ ہے جب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی جوان ہو رہے ہیں یعنی کہ اپنی بلوغت کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ ان کو سب سے پہلے محبت کا صحیح کانسیپٹ بتائیں کہ محبت کیا ہے، کس سے ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے، اور محبت کا سب سے حقدار کون ہے، سب سے زیادہ حقدار. تو یہ ایجوکیشن ہر ماں باپ کو دینی چاہیے اپنے بچوں کو، لیکن ماں باپ اس چیز میں بہت زیادہ کوتاہی کر جاتے ہیں، شاید شرم کی وجہ سے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں نہیں بتاتے. اور جب ایسی چیزیں بچوں کو نہیں بتائی جاتی تو پھر ٹی ویز وغیرہ موویز سوشل میڈیا موجود ہے ان کو سکھانے کے لیے، وہ پھر ان کو غلط طریقے سے سب کچھ سکھاتا ہے، پھر وہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہے کہ یک طرفہ محبت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں پلیز. اچھا یہ جو یک طرفہ محبت ہوتی ہے نا، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یک طرفہ محبت ہو جاتی ہے؟ اس میں دیکھیں ہوتا کیا ہے، بیسیکلی آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے نا اس میں کزنز وغیرہ یا پھر کو ایجوکیشن اتنی عام ہو چکی ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا لگ سکتا ہے دل کو، اس میں کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، آپ کو آپ کے دل کو کوئی بھی انسان اچھا لگ سکتا ہے. تو آپ کو کیونکہ محبت پہ انسان کے اختیار نہیں ہوتا انسان کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ اپنی جو حدود ہے ان میں رہنا ہے، ان کو پامال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، دل کو کوئی بھی انسان اچھا لگ سکتا ہے، کسی کی کوئی اچھی کوالٹی ہوتی ہے وہ آپ کے دل کو اچھی لگ جاتی ہے، تو آپ کو کیا فیل ہونے لگ سکتا ہے کہ یہ محبت ہے. محبت ایسے نہیں ہوتی، کوالٹیز اچھی لگنا اور چیز ہے، پسند کچھ اور ہوتی ہے. جیسے کہ بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو بہت سے کھلونے پسند ہو گئے، لیکن جیسے جیسے آپ کو فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کے دل میں ان کھلونوں کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح انسان کا پسند آنا اور چیز ہے، انسان سے محبت ہو جانا اور چیز ہے. جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے یا پھر آپ کو کوئی انسان اچھا لگا ہے، تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ نے دیکھیں کوئی غلط راستہ تو اختیار نہیں نہ کیا، آپ اس کے پاس تو نہیں نہ گئی کہ جی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو ایسا کچھ نہیں کیا آپ نے. تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ پاسبل کر دیں، یا پھر اپنے ماں باپ سے بات کریں، وہ آپ کا اس کے گھر رشتہ لیتا ہے. یہ ایک بہت ہی بری بات سمجھی جاتی ہے کہ جی لڑکی والے جا کے رشتہ مانگے، ایسا اس میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے. اگر لڑکی کو کوئی پسند ہے تو لڑکی اپنے ماں باپ سے بات کرے، ماں باپ اس کا رشتہ لے کے جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں، تو پھر اس طرح ان دونوں کی شادی ہو جائے. پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ ایک حد میں رہ کے اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، ایک حد میں رہ کے. لائک آپ دیکھیں بہت جگہ پہ یہ سوال آتا ہے کہ ہم کولیگز ہیں یا پھر میرا جو یونیورسٹی فیلو ہے وہ، اب کیا کیا جائے، میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے، اب کیا اسے میں بات بھی نہ کروں، لیکن اب کچھ ایسے کام ہوتے بات کرنا ضروری ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ آپ کسی بھی صورتحال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرنا. تو ایک حد میں رہ کے آپ بات کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، حدود کو آپ نے تجاوز نہیں کرنا. اور جب اس چیز کو لے کے آپ استخارہ بھی کر سکتی ہیں کہ اب وہ میرے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، استخارہ بھی کریں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کے نصیب میں کر دیں گے یا وہ آپ کے نصیب میں کر دیں گے. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہے، سر 1 منٹ میں وہ سوال پڑھ لوں. اچھا یہاں پہ ایک سوال آیا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی آپس میں دوسرے کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور لیکن وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، ملتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے کہ اللہ کی حدود خراب ہوں گی. پھر ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملیز جو ہے نا شادی کو ارینج میں کنورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپس میں وہ دونوں محبت کرتے ہیں لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ان کی جو میرج ہے وہ ارینج میرج ہو. تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. دیکھیں آپ دونوں فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ ملا دیتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. آپ نے خود کو کنٹرول کیا ہوا ہے دونوں نے، کوئی غلط اسٹیپ نہیں لے رہے، غلط بات نہیں کرتے. تو اگر آپ دونوں کی شادی گھر والے خود بخود کر دیتے ہیں تو پھر یہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے، اس میں تو کچھ غلط ہے ہی نہیں. یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین راستہ کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال بڑا آتا ہے کہ اب جو کچھ آپ میں سے ہوں گی یا جو بھی ہے وہ چاہتی ہیں کہ اب پتہ تو ہے کہ یہ ریلیشن حرام ہوتا ہے، لیکن اب ایک لڑکی جب یہ چاہتی ہے نا کہ حرام ریلیشن ہے اس کو ہم ختم کر دیں، تو سب سے پہلے لڑکی کی طرف سے جو وار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم میرا دل توڑ رہی ہو. یا پھر اگر آپ اپنی دوست سے ڈسکس کریں تھوڑا بہت تو آپ ان سے کہیں گے کہ جی میں چاہ رہی ہوں کہ میں یہ ختم کر دوں کیونکہ یہ غلط ہے بات کرنا. دیکھیں محبت کرنا حرام نہیں ہے، ایک بات آپ میری یاد رکھیں، اس چیز کو سمجھ لیں، محبت کرنا حرام نہیں ہے. محبت ایک بہت اچھا جذبہ ہے، پاکیزہ جذبہ ہے، لیکن جو محبت میں آ کے ریلیشنز ہو جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ویڈیو کالز ہوتی ہیں، ملتے ہیں، ڈیٹس ہوتی ہیں، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، محبت غلط نہیں ہے. اچھا اب آپ ایک ریلیشن شپ میں تھیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنا ختم کر دوں، لیکن پہلا وار جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تم میرا دل توڑ دو گی، اور اللہ دل توڑنے والوں کو معاف نہیں کرتا. تو اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو تب دل ٹوٹے گا نا اس بندے کا یا بندی کا، تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ شریعت کی بات کو مانتے ہوئے اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. آپ کہیں پہ جاتی ہیں اپنے دوست کے پاس، وہ آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیتی ہیں، اب آپ کو پتا ہے کہ جو وہ ارن کرتی ہے وہ حرام کاموں سے ارن کر رہی ہے، تو آپ کبھی بھی اس کا دل رکھنے کے لیے حرام کو نہیں کھائیں گے کہ میں اس کا دل ٹوٹ جائے گا اس کا میں کھا لیتی ہوں، کبھی بھی نہیں. آپ کوئی بہانہ بنا کے الگ ہو جائیں گے، آپ اس کو صاف جواب دے دیں کہ مجھے تمہاری نیت پہ شک نہیں ہے، مجھے تمہاری محبت پہ یقین ہے، لیکن یہ حرام کمائی سے میں اس لیے نہیں کھا سکتی. تو اس لیے جب بھی آپ کو فیل ہو کہ سب سے پہلے آپ کو یہی والا آنسر ملے گا کہ دل توڑ دیا تم نے میرا، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. کیونکہ اگر اس کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے، لیکن آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدوں کو نہیں توڑنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی نیت کا پتہ ہے نا کہ آپ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہیں. تو یہ بھی ایک پہلا اٹیک ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو ہینڈل کر لینا ہے کہ آپ نے یہ خیال نہیں لانا کہ میں اگر اس کا دل توڑ رہی ہوں تو میں گناہ گار ہوں گی. اچھا اور کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھ لیں. کوئی سوال نہیں آ رہا. اچھا اقصیٰ آپ کا شکر ہے آپ کا جوائن ہو گیا. چلیے آپ ہمیں بتا دیں کہ محبت کی اقسام کیا ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو معذرت، میرا کچھ ایشو ہو گیا اور جوائن نہیں ہو پا رہا تھا نا. محبت کی اقسام بیسیکلی 3 ٹائپس ہوتے ہیں محبت کی، کہ جس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے کہ لذت کی خاطر محبت، یعنی جسمانی لذت کی خاطر محبت، جس چیز سے محبت کر کے یا جس چیز کی محبت سے آپ کو جسمانی لذت محسوس ہوتی ہے وہ محبت. اور یہ محبت کسی مادی شے سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے نا.
دوسری ٹائپس یہ ہے کہ مفاد کی خاطر محبت، اور کسی سے ضرورت کے تحت جو جذبات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، مثلاً کہ اگر کچھ ہماری ہمدردی کر رہا ہے یا کھانا بنا کر دے رہا ہے، تو اس ضرورت کے پورا ہو جانے پر جو دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں کسی کے لیے، اس کو کہتے ہیں مفاد کی خاطر۔ اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ نیت بھی اسی طرح سے ہو کہ ہم مفاد چاہتے ہیں، بس یہ مطلب ٹائپ ہے کہ وہ محبت جب آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آپ کے دل میں ایک لطیف جذبہ اس شخص کے لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمدردی ہے یا محبت ہے، اس نے میری ضرورت پوری کی ہے۔ اور پھر تیسری قسم آ جاتی ہے حقیقی محبت کی۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، یا اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، کسی بھی شے یا شخص سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا، اور وہ کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے، وہ محبت جو ہے وہ شریک حیات سے بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور مگر جو حقیقی محبت ہوتی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم اگلے بندے کی طرف سے اگر ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، تو پھر ہم اس طرح سے ہرٹ نہیں ہوتے، ہم اس سے بدگمان نہیں ہوتے، ہمارے دل میں اس کے لیے بغض، حسد ایسی کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ جب ہم نے بنیاد رکھی تھی محبت کی تو بنیاد یہ رکھی تھی کہ اللہ کی خاطر میں نے محبت کی ہے، میرا مفاد نہیں ہے اس میں، نہ ہی میری کوئی مطلب لذت کی خاطر میں نے اس شخص سے محبت کی ہے۔ تو اگر مجھے اس کی طرف سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر میں صبر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس کے اس رویے پر یا اس کی ایسی بات پر، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے۔ اور شاید کبھی ایسا ہو جائے کہ اسے اپنی بات پر یا اپنے رویے پر ندامت ہو تو وہ مجھ سے معافی مانگ لے، اور ہمارے دل میں اس طرح سے پھر سے محبت بڑھتی رہے۔ اگر پھر ہم اگر ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہرٹ کیا ہے تو ہم زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اس سے اتنی محبت کی ہے لیکن اس نے تو ایسے کیا ہے، تو میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا، یا میں اتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہوں تو اس نے اس طرح سے میرے ساتھ اس کا رویہ رہا یا مجھے اس نے لیٹ ڈاؤن کیا، تو وہ پھر ہمارے دل میں اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ ہمارے دل میں پھر اللہ کی خاطر اس شخص کے لیے محبت نہیں ہے۔ اور حقیقی محبت میں اللہ سے محبت جس طرح سے میں نے بتایا، اور اللہ کی محبت سب سے ٹاپ پہ رکھی جائے کہ سب سے اوپر اللہ کی محبت، پھر اللہ کی محبت، پھر اللہ کی محبت، اور پھر نبی کی محبت، اور پھر آگے کسی کی محبت۔ اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اور پھر اللہ کی محبت۔ یہ نہیں کہ اللہ کے فوراً بعد آپ کے دل میں ایک خانہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے صرف اور صرف اپنی محبت کے لیے، جہاں پہ صرف اللہ کی محبت فٹ آتی ہے۔ ان جو محبت کے اللہ تعالیٰ نے دل میں خانے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سب سے ٹاپ پر اور سب سے بڑا خانہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہوا ہے، تو وہاں پہ صرف اللہ کی محبت آئے گی، پھر اس کے بعد کسی اور شے کی محبت۔ جی رضا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اچھا، یہاں پہ نا میں ان کو پہلے انمیوٹ کر دیتی ہوں، ایک سوال لیتے ہیں لائبہ طاہر کا۔ جی لائبہ، آپ کا میں نے مائک انمیوٹ کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہ میں نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا تو میرا نیٹ مسئلہ ہو گیا تھا۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک لڑکی ہے، جس طرح اس کو کوئی مطلب اپنی کزن میں سے پسند آ گیا اور اس نے مطلب کوئی آپس میں بات وغیرہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ غلط راستے پر جا رہی ہے، پھر بعد میں وہ لڑکا بھی مطلب کہ صحیح نہیں نکلتا، تو پھر اس نے جو بعد میں جب اسلام کی طرف آ گئی ہے، توبہ کی ہے اس نے، لیکن توبہ سے بھی سکون نہ مل رہا ہو، کوئی کفارہ وغیرہ ہوتا ہے اس کا؟ لائبہ اس کا کفارہ تو نہیں ہوتا، لیکن سکون پتہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ دیکھیں توبہ تو کر لی ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد کچھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔
جو اپنے اپنی روح کو زخم دیے ہوتے ہیں نا، ان کو بھرنے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ چاہیے ہے نا. تو جو میں نے کہنا آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں نا محبت کو بھولنے کے لیے، پہلے تو آپ وہ اپلائی کریں، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے قریب ہوں. اپنی نمازوں میں خشوع لائیں. نمازوں میں خشوع لانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے اپنی جائے نماز پہ کھڑے ہونا، تو آپ نے سب سے پہلے ارد گرد کی ہر چیز کو بھول جانا ہے. ایسی جگہ پہ نماز پڑھی جہاں پہ صرف آپ ہو، آپ کا جائے نماز، اور تیسرا اللہ پاک ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو. جائے نماز پہ کھڑے ہوتے آپ نے اپنے دل میں یہ خیال لانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیے، آپ کی اگر مما ہی آپ کو دیکھ رہی ہوں نا، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کی نماز کافی حد تک سیدھی ہو جاتی ہے، آپ کا رکوع اچھا ہو جاتا ہے، آپ کا سجود اچھا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ دل میں یہ خیال لائیں گے نا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی نماز کا لیول ہی کچھ اور ہوگا. لیکن اب آپ کے دل میں اس لیول کا ایمان نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہو رہا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے دل میں یہ خیال لانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. پہلے کیا خیال لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے خیال لانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نماز میں کافی حد تک خشوع خضوع آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اپنی عبادات پہ دھیان دیں. صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جو صدقہ ہے یہ بھی انسان کو پرسکون کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ذکر، ہر وقت ذکر کریں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا ہر وقت دماغ میں بھی خیال رہتا ہے، دل میں بھی خیال رہتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے. اس لیے جب آپ ذکر کریں گی نا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زبان سے کسی چیز کو پڑھ رہی ہیں لیکن اس چیز کا دل پہ اثر نہیں کر رہا. تو ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، بہت سی تسبیحات ہے وہ کریں. اس کے بعد یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں. ٹھیک ہے، تو تسبیحات کریں. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں. کیسے؟ آپ دیکھیں، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میری خوشی کس چیز میں ہے. کچھ لوگوں کو پڑھ کے خوشی ملتی ہے، کچھ لوگوں کو ٹریول کر کے خوشی ملتی ہے، کچھ لوگ بچوں کے ساتھ جب ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ان کو خوشی ملتی ہے، کچھ لوگوں کو سو کے خوشی ملتی ہے. تو جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے نا، آپ نے وہ کام کرنے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کافی حد تک ریلیکس ہو جائیں گی. انشاءاللہ ان چیزوں کو کریں تو آپ ریلیکس ہو جائیں گی. اس کے بعد کچھ سوال تھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، کسی کا سوال آیا تھا کہ یہ جو انگیجمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا ہے شریعت میں. دیکھیں، شریعت جو ہمیں چیز بتاتی ہے وہ ہے نکاح. نکاح کے علاوہ یہ انگیجمنٹ وغیرہ، یہ جو آج کل مہندیاں، بہت سے اور بھی فنکشنز ہیں، میرے ذہن سے کے نیم نکل گئے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے، یہ اسلام ان چیزوں کا کچھ بھی کانسیپٹ نہیں ہے. لڑکی کی طرف سے نکاح ہو، پھر لڑکا اس کا ولیمہ کرے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ کیا جس سے محبت ہو جائے اس کو ہم دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل مانگ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے، کہ جی وہ حرام ہے، اس کو ہم دعاؤں میں مانگ رہے ہیں. دیکھیے، اللہ آپ نے شریعت کے جو حدود تھی ان کو نہیں توڑا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر اس بندے کو نہیں مانگیں گے تو آپ کس سے مانگیں گے؟ دلوں کے حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو سچے دل سے اس کو مانگے، اور یہ نہ کرے کہ یا اللہ مجھے صرف وہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے. ایسا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جب بھی کوئی انسان ملتا ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے نا، تو آزمائش بھی ساتھ لازم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین بنا کے مجھے دے، اور اپنی رضا کے ساتھ مجھے دے. اور ساتھ ساتھ استخارہ بھی کریں. اگر تو استخارہ ٹھیک آ رہا ہے تو بہترین ہے، دعا کریں ساتھ، اور کوشش بھی کریں اپنے گھر والوں کو ایگری کرنے کی. لیکن اگر استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا تو پھر اپنے دل کو سمجھائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی رضا نہیں ہے. ایک اور سوال ہے یہاں پہ کہ ہاں جی، کہ اب آپ نے یہ ہے کہ آپ نے محبت کی، آپ سے لمٹس بھی کراس ہو گئی ہیں. اچھا، یہ دیکھیں، لمٹس کراس ہو گئی ہیں، آپ کو فیل ہو گیا ہے، آپ نے ریلیشن ختم کر دیا ہے، سب کچھ ختم کر دیا ہے. تو اب اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے توبہ کرو، میں توبہ قبول بھی کروں گا. تو اس بات پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، آپ کی توبہ ضرور قبول کریں گا. اور پھر ریلیکس ہو جائیں. لیکن پھر اس طرح ریلیکس نہیں ہو جانا کہ اب آپ جتنے مرضی گناہ کریں، نہیں. ریلیکس ہو جائیں، توبہ کریں، لیکن بار بار توبہ کرتے رہیں. جو توبہ قبولیت کے اوقات ہیں ان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اقصیٰ، مجھے آپ حلال اور حرام محبت میں بتا دیں کہ محبت جو ہے وہ حرام کب ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا نا گائیڈ کر دیں.
जी रिदा, मोहब्बत एक्चुअली हम ये समझते हैं कि मोहब्बत हराम है, लेकिन मोहब्बत हराम नहीं है। अगर मोहब्बत हराम होती तो अल्लाह ताला कभी भी दिलों में इस तरह से रिश्तों के हवाले से मोहब्बत ना डालते। जब हम बात करते हैं हराम रिलेशनशिप्स की तो वो तब होते हैं, दिल में मोहब्बत का पैदा हो जाना एक फितरी जज़्बा है, फितरी अमल है। अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में मोहब्बत रख दी हुई है। लेकिन जब हम इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे दिल में कोई ऐसा जज़्बा होता है तो शैतान हमारी हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी इमोशंस और एहसासात पर जो है ना वो हावी होने लग जाता है। क्योंकि हमारा सबसे वीक पॉइंट यही होता है कि जब हमारा दिल इस चीज़ किसी की तरफ माइल हो रहा होता है या हो जाता है, तो उस वक़्त हमारे जज़्बात बहुत ही हम वीक हो जाते हैं इमोशनली। हमें हर वो चीज़ें जो हमें हर्ट नहीं करती थी कभी, वो हमें हर्ट करती हैं। तो इस वजह से शैतान इस तरह हमारे ऊपर वार करता है कि हम गलत रास्ते पे आ जाते हैं। शुरू में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हराम तब होती है जब आप चैटिंग कर रहे हैं, जब आप हदूद जो है वो पामाल कर रहे हैं। हर चीज़ हद में रह के वो जायज़ है। लेकिन जब हम हद से तजावुज़ कर जाते हैं, तो वो फिर हराम कहलाता है। इसके बारे में इब्नुल क़य्यिम कहते हैं कि ये एक ऐसी कैफ़ियत होती है इंसान की कि अगर आप सँभल जाते हैं शुरू में, तो आपको इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। आपके लिए शुरू में वो तकलीफ़ थोड़ी-सी होती है, लेकिन बाद में जो सुकून है वो हमेशा के लिए होता है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे आके सँभलते नहीं हैं, आप हराम की तरफ चले जाते हैं, आप हदूद को पामाल करते हैं, तो फिर शुरू में तो लज़्ज़त होती है, लेकिन बाद में आपको एक तकलीफ़ का एक लंबा सफ़र करना पड़ता है। और अगर फिर आप तौबा नहीं करते तो बाद में आखिरत में तो एक बिल्कुल ही ना ख़त्म होने वाला सफ़र। जी। जज़ाकिल्लाह। यहाँ पे एक सवाल है, अगर कोई आदत छोड़नी हो तो हम क्या करें? अब देखिए ये आदत पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों की ये जो आदत होती है वो चाय हो जाती है कि उनको चाय का नशा लग जाता है, इस कदर लग जाता है कि उनको हर घंटे में चाय चाहिए होती है, जो कि बहुत गलत है। इस तरह कुछ को मूवीज देखने की आदत हो जाती है कि वो हर टाइम मूवीज देखते रहते हैं, कुछ को सोने की आदत होती है, वो हर टाइम सोते रहते हैं। तो देखिए जब भी कोई आदत छोड़नी हो ना, तो आपने सबसे पहले एक पुख्ता अहद करना है, ठीक है, कि जी मैंने अब ये काम नहीं करना, और उस पर डट जाएं कि मैंने हर हाल में इसको छोड़ना है। फिर अल्लाह ताला से दुआ करें बहुत ज्यादा कि यार मेरी ये आदत छुड़ा दे। उसके साथ अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने किस सेंस में ये वाला सवाल पूछा है कि कौन सी आदत नहीं छूट रही आप, कि उसमें ये है, फिर आप पता क्या करें, आप अपने पे ना एक सजा लगाएं कि अगर मैंने ये काम अब दोबारा किया, ये आदत मैंने अपने ये काम दोबारा किया, जिस चीज की आप आदत छोड़ना चाह रही है मैंने दोबारा की, मैं खुद को पनिशमेंट दूंगी, खुद को सजा दूंगी। और फिर जब आपका वो काम आप दोबारा कर लें, या जो आदत आप छोड़ना चाहती थी वो आप दोबारा वो काम कर लें, तो उसमें आपने क्या करना है कि खुद पे आदत का बोझ डालें। आप 2 नवाफिल पढ़ें, क्योंकि आपने वो काम नहीं करना था लेकिन आपने किया, फिर आपने 2 नवाफिल पढ़े, अब आपने थोड़ा रिलैक्स हो गए कि जी मैंने खुद को सजा दे ली है। लेकिन फिर कुछ दिन गुजरते हैं, आपकी वो आदत जो आपने छोड़ना चाहती थी वो फिर आप काम कर देती हैं, फिर और ज्यादा इबादत करें, 4 नवाफिल पढ़े, इस तरह इनको बढ़ाते जाएं। क्या होगा कि कुछ वजह ये भी होती है कि हमारी आदत नहीं छूटती कि शैतान उस चीज पे एग्री होता है, उस आदत पे शैतान बड़ा खुश होता है, वो हमसे ना वो आदत नहीं छुड़ाना चाह रहा होता। तो आपने फिर क्या करना है कि उनको बढ़ाते जाएं। शैतान पे ये चीज बहुत मुश्किल होती है कि कोई बंदा सजदा करे, तो जब आप बार बार सजदा करेंगी तो शैतान आपको खुद ही उस चीज से पीछे कर देगा। जी अक्सर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि कैसे हम एक आदत को छोड़ सकते हैं? जी रिदा, आदत जब एक चीज़ को हम दिल में अच्छा जानते हैं ना, तो वो हमारी आदत बन जाती है। अगर हम कोई भी चीज़ छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इरादा और दूसरा ये कि अपने दिल में उस चीज़ को बुरा समझने लग जाएँ। उसको पहले की तरह ना उसको सोचें, ना उसको समझें, ना ही उसको अच्छा समझें, उसको बुरा समझें, उसके जो नुकसानात हैं उसको अपने माइंड में रखें।
دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا جو بہت ہی کارآمد چیز ہے، اور دعا بھی کہ میں یہ عادت چھوڑ دوں، اور پھر اس پر استقامت کی دعا بھی. اور پرسنلی اگر میں آپ سے اپنا شیئر کروں تو اگر کوئی بھی عادت مجھے اس طرح سے تھی یا ہے تو میں چھوڑنا چاہوں تو سب سے بہترین عمل یہی ہے میرا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام اسماء الحسنہ میں سے الجبار، اس کو میں مسلسل اس نیت سے پڑھتی ہوں کہ یہ میری عادت ختم ہو جائے. تو الحمدللہ اس کے اثرات بھی ہیں. ماشاء اللہ. کوئی بھی اگر عادت ہے تو مین یہ ہے کہ دل میں برا جانے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس نام کے ساتھ دعا کریں الجبار کہ یا اللہ تو میری اس عادت کو چھڑا دے. ٹھیک، بارک اللہ. اچھا، ایک یہاں پہ سوال آیا ہے کہ اگر کسی انسان سے آپ کو محبت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کی حدود کو بھی پامال نہیں کیا، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو وہ شخص نہیں مل رہا، تو دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو بھی پامال نہیں کیا، آپ کو محبت بھی ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے گھر بات کریں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کچھ نہ کچھ اسباب پیدا کرتے ہیں. اپنے گھر بات کریں، ان کو بتائیں، ان کو اگر کیونکہ کہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا تو آپ ہماری ہیلپ کریں اس کو حلال بنانے میں، ٹھیک ہے. اگر وہ فرض کریں نہیں مانتے، آپ نے بہت عرصہ دعا بھی کی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، تو پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو وہ انسان نہیں دیا تو اس میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی بہتری ہوگی. میں بھی آپ کو وہ انسان مل جاتا تو اس کے بعد آپ کا جو ایمان ہے وہ خراب ہو جاتا، آپ جو جن چیزوں پہ آپ ابھی قائم ہیں آپ وہ نہ کر پاتی، یا میں بھی وہ آپ کے لیے اچھا نہ ہوتا، آپ سے وہ کوئی گناہ کا کام کرواتا. تو یہ کافی اس میں ریزنز آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہترین یہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو اگر وہ شخص نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ سے وہ بہترین کی دعا کریں. اچھا، اس چیز کو لے کے نا، اس چیز کو لے کے ہم اقصا سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا اس چیز کے بارے میں کیا رائے ہے. جی اقصا. جی ردا، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ایمان ہمارا خراب ہو جاتا ہے جب ہم مانگنے پر بھی ہمیں کوئی شخص یا کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی دعائیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قبول ہی نہیں کی. تو دعاؤں سے تو ہر چیز مل جاتی ہے. لیکن دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مانگتے مانگتے ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی پھر. لیکن ہمارے دل میں ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی نہیں، اتنا مانگنے پر ہم وہ چیز نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ہمیں کیا دیا. جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں. وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہماری کوشش کو. تو اگر ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں وہ چیز نہیں ملی، لیکن آپ اگر غور کریں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنی اچھی چیزیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ شاید وہ اس چیز کو نہ دینے کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہوں، یا ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں اس چیز کی وجہ سے، اور یہ شاید ہماری زندگی میں آزمائش ہو کہ یہ چیز نے آنا تھا، ہم نے اس کو مانگنا تھا تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا تھا. بالکل، بہت اچھا پوائنٹ بتایا ایک ساتھ. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. یہ کچھ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا. اس میں بھی تھوڑا سا اس چیز کو بتانا چاہوں گی کہ جب ہم ایک دعا کرتے ہیں نا، کوئی بھی دعا ہے، ایون کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے ابھی کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز کھانے کو دے دے، آپ یہ دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی وہ دعا قبول کر لیتے ہیں. جو بھی دعا آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ مجھ سے جب مانگنے والا کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کے جواب لازمی دیتا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے وہ نتائج نہیں ملتے. چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، چیز مل نہیں رہی ہوتی. تو دعا کی قبولیت کے بھی کچھ شرائط ہیں. ہوتا کیا ہے کہ یا تو اس دعا کے بدلے میں ہمیں کچھ بہترین چیز مل جاتی ہے کہ فلاں وقت پہ میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے فلانا چیز چاہیے یا فلاں ڈریس چاہیے. اب ہوتا ہے کہ 3-4 سال بعد نا ہمیں ایک اتنا خوبصورت بائی چانس یعنی کہ گفٹ سمجھنے ایک ڈریس مل جاتا ہے جو ہو بہو ویسا ہی ہوتا ہے. تو ہمارے دل سے بے اختیار نکلتا ہے یہ تو وہی چیز ہے جو میں نے فلاں وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی. یعنی کہ دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ہم کچھ عرصہ بعد جا کے ہمیں نظر آتے ہیں.
ٹھیک ہے. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کے بدلے کچھ بہترین چیز مل جاتی ہے, کہ مانگا تھی آپ نے گاڑی, مل آپ کو مرسیڈیز گئی, ٹھیک ہے, تو بہترین چیز مل گئی, لیکن اب آپ اس چیز پہ بیٹھے روتے رہتے, پھر تو آپ آگے نہ بڑھتے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ دعا کی, آپ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے آپ کے اوپر جو بیماری کوئی آنی تھی نا وہ ٹال دی, اور پھر اگر ان میں سے بھی کچھ نہیں ہوا تو کیا ہوتا ہے کہ اس دعا کا اجر ہمارے لیے آخرت میں رکھ دیا جاتا ہے. جب ہم آخرت میں اپنی اس دعا کا اجر دیکھیں گے نا, جو دنیا میں ہمیں ان میں سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے قبولیت کے کوئی بھی آثار ہمیں نہیں ملے, تو آخرت میں ہم تمنا کریں گے کہ کاش میرے دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی, اور آج مجھے ان تمام دعاؤں کا اتنا بہترین اجر ملتا, اور اتنا بڑا وہ اجر ہوگا کہ ہم وہاں پہ خواہش کریں گے کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میری دعا اللہ تعالیٰ تو قبول کرتے ہی نہیں ہے, کیونکہ جب ہم یہ والے الفاظ کہتے ہیں نا کہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے, تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا قرآن میں, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, تو اس کی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے, میری اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کرتا. تو ان میں سے جو بھی ہمارے ساتھ پیش آنے ہوں نا دعا کی قبولیت کے جو آثار پیش آنے ہوں گے, وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں. جو اجر ہمیں آخرت میں ملنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے الفاظ کبھی نہیں کہنے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک سوال ہے, 1 منٹ میں اس کو پڑھ لوں. اچھا دیکھیے, آپ نا ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کریں, آپ ادھر ادھر کے سوال نہیں کریں. جو محبت سے ریلیٹڈ جو بھی سوال ہے وہ کریں, اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کریں. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں. آئی ہوپ سو کہ میں نے سارا کچھ آپ کو اتنے اچھے طریقے سے ڈسکس کر دیا ہے کہ محبت کو لے کے جو بھی آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوں گے کہ کیسے ختم کی جائے, کیسے اس چیز سے نکلا جائے, یا پھر کیا کیا جائے محبت ہونے کے بعد, یا کیوں ہوتی ہے محبت, یہ سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا. مہا علی, آپ کے سوال مجھے سمجھ نہیں ہے, کائنڈلی آپ اس کو بول کے کر سکتی ہیں. میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا ہے. اگر نکاح کے بعد ہمیں محبت ہو تو وہ 1.5 سال رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں, جو نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے نا, یہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس جیسے کوئی محبت نہیں ہوتی, کیونکہ جو نکاح ہے نا یہ بذات خود محبت پیدا کرنے والا ہے. دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے نکاح سے, وہ 1.5 سال نہیں رہتی, وہ تو پھر ساری زندگی رہتی ہے. آپ دیکھیں ذرا اپنے پیرنٹس کی طرف, اپنے دادا دادی کی طرف, اپنے نانا نانی کی طرف, ان کی محبت کیا ہے کہ ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا ساری رات بے شک ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے, وہ نہیں ہٹتا. اتنی مطلب کہ وہ اتنی پیورٹی ہوتی ہے اس محبت میں. تو یہ جو میں نے بات کی نا کہ 1.5 سال محبت رہتی ہے, یہ جو شادی سے پہلے کی محبت ہوتی ہے نا, یہ جو اٹریکشن کی وجہ سے یہ محبت ہوتی ہے, یہ وہ ہے. اور یہ وہ بھی یہ والی ہے کہ جب ہم اس میں بات کرتے ہیں, آپس میں دوسرے کو جانتے ہیں, کال کرتے ہیں, ویڈیوز کال کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہے. اگر آپ نے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھا تو میں بھی یہ زیادہ دیر تک رہے, لیکن جب ہم یہ ریلیشن شپ والی محبت کی بات کی تھی میں نے کہ یہ 1.5 سال تک رہتی ہے. اور پھر جب ریلیشن شپ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم 6 ماہ تک اگر خود نکلنا چاہیں اس چیز سے تو نکل سکتے ہیں, ادروائز پھر آپ کبھی بھی نہیں نکل سکتے اگر آپ نہ نکلنا چاہیں تو. نکاح والی محبت تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اگر اس میں سکون ہے آپ کو تو. جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سب کچھ الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہے. سب کچھ آپ کو جو کوشچنس تھے آپ کے, یا پھر جو بھی آپ کو لے کے اس چیز کو لے کے جو بھی آپ کے کانسیپٹ تھا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا. تو پھر ہم کلیئر کرتے ہیں, اینڈ کرتے ہیں سیشن کا. کائنڈلی جو سوال کر رہے ہیں وہ بالکل کلیئر لکھ کے کریں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کے سوالوں کی.
دیکھیں یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسی محبت ہے جس میں آپ نکاح ہی نہیں کرنا چاہتے؟ پھر یہ محبت تو نہ ہوئی، دل لگی ہوئی کہ ایک سے کر لی، پھر دوسری سے کر لی، پھر تیسری سے کر لی، یہ تو پھر دل لگی ہے، یہ تو پھر محبت نہیں ہے۔ تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اس چیز سے نکلیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ سے صرف ٹائم پاس کرے، آپ کو یوز کرے گا، آپ کا ٹائم پاس کرے گا، دل لگی کرے گا، دین آپ کو وہ چھوڑ دے گا۔ وہ محبت نہیں ہے جہاں پہ آپ نکاح نہ کرنا چاہیں۔ اچھا، سوال یہ تھا کہ کسی سے آپ کسی سے محبت ہے، آپ اس کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو سب سے وہی بات بار بار کہہ رہی ہوں، آپ لوگ وہی کتا جائیں گے میری بات بار بار سن کے، تو کوشش کریں نکاح ہو جائے۔ جب نکاح نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ آپ اس چیز سے نکل آئیں، کیونکہ آپ نہیں نکلیں گے تو آپ صرف اپنے آپ کو نقصان دے رہی ہیں، اپنا نقصان کر رہی ہیں، اس چیز میں خود کو جلا رہی ہیں، اور جلاتی رہیں گی جب تک آپ اس چیز سے نکلیں گی نہ، جب تک آپ اس محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالیں گی۔ تو بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس محبت کی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت رکھ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ کے دل کو پوری طرح ہیل کر دے گی، آپ کے دل کو محفوظ کر لے گی، آپ کی بھی حفاظت کرے گی اور آپ کو پرسکون کر دے گی۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو کسی اور انسان سے بھی محبت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پھر ان فیوچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک اچھا اسپاؤس دیتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ خود بخود آپ کو نکاح کے تھرو محبت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ کرنا چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو محبت ہو ہی جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے، اکثر آپ اس چیز کو بہتر ایکسپلین کر سکیں گی کہ کیا لڑکی لڑکی سے اور لڑکا لڑکے سے آپس میں محبت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ اس چیز کا بڑا ایشو آ رہا ہے کہ لڑکی کو ہی لڑکی سے اتنی زیادہ اٹریکشن ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو اپنے دل کا روگ بنا لیتی ہے۔ کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا نا ہمیں بتائیں۔ جی اکثر۔ جی ردا، ہاں جی، ہمارے اب سوسائٹی میں یہ چیز بڑی زیادہ پھیل چکی ہے، ایک فتنے کی طرح اور ایک بیماری کی طرح، کہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیاں آپس میں اس طرح سے ریلیشن شپس رکھ سکتی ہیں جس طرح سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن بھی ایک مکمل ایک زنا ہے، سننا گناہ، بات کرنا زنا، حالانکہ اس پہ حد جاری نہیں ہوتی زنا پر، لیکن آنکھ کا گناہ اور کان کا گناہ بھی زنا میں آ جاتا ہے، نامحرم سے اس طرح سے معاملات رکھنا۔ تو عورت اور عورت کا ریلیشن شپ اس طرح سے ہونا، اور یہ صرف ایک حد تک نہیں ہوتا، حدود بھی پامال ہو جاتی ہیں ان میں۔ جس طرح سے ہماری ماڈرن سوسائٹی ہے وہ اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ لڑکی لڑکی سے پیار کر سکتی ہے، تو پیار کا مطلب یہی ہے زنا۔ اور زنا اگر عورت عورت سے زنا کرے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اس کے لیے حد جاری ہے کہ ان دونوں کا قتل کر دیا جائے۔ اس کو اردو میں اس کو سحاق کہتے ہیں ایسی عورتوں کو۔ اور اگر مرد اس طرح سے معاملات کریں تو دیکھا جائے پچھلی اقوام میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کس طرح سے ہلاک ہوئی کہ وہ لواطت کرتے تھے، اور پھر ان پر ایسا عذاب آیا کہ ان کا اب نام و نشان نہیں رہا، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے آباد نہیں کیا دوبارہ، ایسا عذاب ان پر آیا۔ تو اگر ان پر عذاب، ان پر اجازت نہیں، تو ہمارے نبی کی شریعت میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد سے اس طرح کا معاملہ رکھے۔ اور جہاں تک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پردے کا بھی حکم اس لیے دیا کہ ان چیزوں سے حفاظت رہے،
مرد کو نظریں جھکانے کا حکم ہے، وہ صرف عورتوں سے وہ نظریں نہ جھکائے، مردوں کے معاملے میں بھی وہ اس کو فالو کرے. عورتیں اجنبی عورتوں سے پردہ کریں. اگر آپ کو کوئی عورت اتنا اٹریکٹ کر رہی ہے تو آپ اس سے اوائڈ کریں، آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں، تاکہ کیونکہ نظریں اور آنکھیں اور کان دل کی کھڑکیاں، اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل پر وہ اثر کرتا ہے. تو بہت زیادہ کوشش کریں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ لڑکی ہی ہے نا، اس کے سامنے کپڑے بدل لیے تو کیا ہوا، لیکن یہ چیز نہیں ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جتنا آپ کا نامحرم سے مرد سے آپ کا ستر ہے، اتنا ہی عورت سے ہے. جی رضا. ٹھیک کہا آپ نے. اور اس چیز کو لے کے جتنا فتنہ پھیل رہا ہے نا، بتا نہیں سکتی کہ لڑکیاں سوسائڈ کی حد تک چلی جاتی ہیں کہ جس بندی سے، جس لڑکی سے وہ اٹینشن چاہ رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں دے رہی ہوتی ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے غلط خیالات پیدا ہو چکے ہیں. تو اس کو پھر وہ اتنا نہیں اس کی کیئر نہیں کرتی، اس کی بات نہیں سنتی، اس کی طرف دیکھتی نہیں ہے کہ یہ اس چیز سے نکلے. لیکن جو دوسری لڑکی اس چیز میں مبتلا ہوتی ہے، کافی اگلی حد تک چلی جاتی ہے. تو کوشش کریں کبھی بھی خود کو کسی لڑکی سے یا کسی لڑکے سے اگر آپ کو فیل کو اٹریکشن ہونے لگی ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک سوال آیا ہے کہ جی اپنا آپ کسی سے محبت تھی لیکن اب اس سے نکاح نہیں آپ کا ہو سکتا، اب کہیں اور جگہ بھی آپ کے نکاح کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو یہ ہمت کہاں سے لائے؟ دیکھیں، آپ کو پتا چل چکا ہے نا کہ آپ کا جس سے آپ چاہتے تھے نکاح نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سٹیپ میں نے آپ کو بتائے تھے نا 10 سٹیپ، ان کو فالو کریں. اپنے آپ کو میکسیمم 6 ماہ تو دیں اور ان سٹیپس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. آپ ان کو فالو کرتی ہیں، اس کے بعد آپ کافی حد تک سٹیبل ہو جائیں گی. پھر کچھ ٹائم لیں خود کو اس چیز سے بالکل نکالیں، پھر آپ اگلی چیز کے لیے تیار ہوں گی. لیکن کبھی بھی ایسا اپنے اوپر ظلم نہ کریں کہ آپ کے دل میں کوئی اور ہے اور آپ کسی اور سے نکاح کر لیں. آپ کبھی بھی نہ اس انسان کو اس کا حق دے پائیں گی اور خود کو مزید اذیت میں ڈال دیں گی. تو اپنے آپ کو پہلے اسٹیبل کریں، اس پرانی محبت سے نکالیں، اپنے دل کو بالکل ہر طرح سے صاف کریں، دین آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر شادی کے بعد محبت ہو جائے، یعنی کہ شادی کے بعد اگر کسی اور سے محبت ہو جائے، آپ کا ہسبینڈ تھا لیکن آپ کسی اور سے محبت ہے، تو اس میں وہی چیز ہے جو اکثر نے بیان کی ہے کہ کبھی بھی سب سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کریں. کیوں ہوگی آپ کو کسی اور سے محبت جبکہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، ہر طرح کی. جب آپ کسی اور کو دیکھیں گی، کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دیں گی، کسی اور کی طرف اٹریکشن آپ کی ہوگی، پھر ہی آپ کے دل میں کسی اور کی محبت پیدا ہوگی. ورنہ بہت ہی یہ کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو شادی کے بعد کسی اور سے محبت ہو. جب ایسا ہو جائے تو خود کو کنٹرول کریں. آپ اپنا سارا دھیان فزیکلی، مینٹلی، ہر طرح سے ہارٹلی اپنے شوہر کی طرف کریں، دین آپ کو کسی اور سے محبت نہیں ہوگی. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال ہے، محبت کریں. دیکھیں یہاں پہ سوال ہے کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں گناہ ملے گا کہ ہم نے نامحرم سے بات کی ہے، تو ہم نے پھر بھی کیا محبت کرنے پہ بھی گناہ ملے گا؟ دیکھیں میں وہی بار بار آپ کو بات کہہ رہی ہوں، محبت اگر ہو گئی ہے تو گناہ نہیں ملے گا آپ کو. محبت کرنے پہ گناہ نہیں ہے، لیکن جب آپ محبت کرنے کے بعد اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتی ہیں، آپ کو پھر گناہ ملے گا. محبت ہو گئی ہے تو آپ اس کو فرسٹ آف آل تو کوشش کریں کہ آپ اس کو ایک حد میں رکھیں، اس کی طرف اتنا دھیان نہ دیں، اس کو پروان نہ چڑھائیں، اس بندے کے بارے میں سوچ کے اس کو مزید اپنے دل میں صلاحیت نہ دیں. لیکن اگر ہو گئی ہے تو دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. جی اقصیٰ، آپ کچھ بیان کرنا چاہ رہی ہیں شادی کے بعد محبت، شادی کے بعد والی جو محبت اس کے بارے میں؟ جی ہاں جی، اس کے بارے میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ شادی کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک لڑکی کی شادی کو لے کے بہت سارے ارمان ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، تو ضروری نہیں مطلب ہوتا کہ وہ ساری پوری بھی ہوں. تو پھر جب ہم کچھ بعد اوقات لڑکیاں اور یا مطلب مرد یا عورت وہ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں کی بیوی اتنی اچھی ہے یا فلاں کا شوہر اتنا اچھا ہے، کیئرنگ ہے، لونگ ہے، اس طرح سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو ہمیں پھر اپنے پاس جو چیز ہوتی ہے یا اپنے پاس جو شخص ہوتا ہے وہ ہمیں کم لگنے لگ جاتا ہے، ہم دوسروں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا یہی کہنا ہے یہاں پہ کہ
جو بھی ہے آپ کے جو بھی ارمان تھے وہ نہیں پورے ہوئے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اس کو قبول کریں، آپ کمپیئر نہ کریں، آپ اپنے پارٹنر کا یا اپنے فائنینشیل جو معاملات ہیں کوئی بھی اس طرح سے جو آپ چاہتی تھیں یا چاہتے تھے نہیں ہوا اس طرح سے، تو یہ نہ دیکھیں، اپنے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس ایک کیئرنگ پارٹنر ہے، ہینڈسم ہے، اس طرح سے ہے، ان کا سسرال اچھا ہے۔ جب ہم یہ چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس اچھا ہے یا فلاں اچھا دے سکتا ہے مجھے، تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس کے اوپر شکر کریں اور اس کے اوپر ہی راضی رہیں، تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسری طرف مائل ہوں۔ جی بالکل رضا۔ وہی بات نا کہ ہم نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، اور اس میں ایک بڑی غلطی پتہ کیا آتی ہے، عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں نا تو اپنے شوہروں کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتی ہیں، جو سامنے والی لڑکی ہوتی ہے اس کے دل میں خود بخود یہ خیال پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ اس کا بہتر ہے، میرے والا نہیں بہتر۔ چاہے آپ ایک لڑکی ہیں، آپ لڑکا ہیں، کبھی بھی اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو کسی دوست سے، اپنی دوست سے کبھی بھی ڈسکس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کو ڈسکس نہ کریں۔ اچھا، اکثر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر ہمیں کسی ایسی لڑکی سے محبت ہو جائے جس سے اللہ سے بے حد محبت ہے اور ہمارا ہر ٹائم اسے بات کرنے کا دل کرے کہ ہم اپنا سارا معاملات ڈسکس کریں اس سے، تو غلط نہیں ہے نا؟ تو یہ بتائیں ذرا، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ مائک اپنا میوٹ کر لیں۔ ہاں جی، ہو گیا۔ جی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جس کو اللہ سے بہت محبت ہے، یعنی کہ اللہ والے جو لوگ ہیں ان سے محبت کریں گے تو ظاہر ہے آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ جو اگر تو وہ بندی آپ کو کسی بری چیز کی طرف نہیں لے کے جا رہی، اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا اس سے بات کرنے سے ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے یا میں پہلے سے میرے اندر بہتری آ رہی ہے، اور ایمانی ساتھیاں تو ہمیشہ ان کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ اب کبھی بھی آپ کا ایمان نیچے آنے لگ جائے تو وہ بہترین پارٹنر ہوتی ہیں آپ کی کہ آپ کا ایمان بڑھاتی ہیں۔ تو اگر تو آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، ہم سے بات کر کے آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ وقت نہیں ضائع کر رہی، تو پھر تو بہترین ہے کہ آپ ان اللہ والوں کی صحبت میں رہیں۔ اگر تو آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ صرف میں اس سے بات کر رہی ہوں، میرے مطلب دل میں کوئی اس طرح سے جذبات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا میں اللہ کے قریب نہیں ہو رہی، یا مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، صرف یہ ہے کہ ایک لذت ہے بات کرنے کی، ایک لطف ہے، تو پھر کم کر دیں، یہی بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر وہ چیز جو فائدہ نہیں، جس میں آخرت یا دنیا کا فائدہ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ جی، اکثر اس میں یہی چیز ہے، اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے سے یا اللہ والی سے بات کریں اور آپ اللہ کے قریب ہوں۔ آپ اس کے قریب ہوتے ہیں، آپ اللہ کے قریب نہیں ہوتے، اور آپ جتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں آپ کی عبادت اتنی خراب ہونے لگ جاتی ہے، آپ اس کے قریب ہوتے ہوتے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک یہ کہہ ہاں جی، لیں بالکل۔ بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہم نا اس سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کرتے ہیں، لیکن ایکچولی ہم صرف اپنی دلی لذت کے لیے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے اس سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہی اسی لیے میں نے یہ بات کی نا کہ آپ آبزرو کریں، آپ اپنی ایکٹیویٹیز پر دھیان دیں، آپ دیکھیں آپ کے دل کی حالت کیا ہے، کیا آپ اللہ کے قریب ہو رہی ہیں واقعی، یا بس لذت مل رہی ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے، اور سوال اگر نہیں ہے تو پھر اینڈ کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اس چیز کو لے کے کچھ کہنا چاہتا ہے یا پھر اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے میں نکلی اس چیز سے، مجھے کیا کیا پرابلمس فیس کرنا پڑی لیکن میں نے پھر ان کو بیٹ کیا اور میں اس چیز سے نکل آئی، تو وہ بھی بیان کر سکتے ہیں، اپنا ہینڈ ریز کریں، میں آپ کو مائک انمیوٹ کر دیتی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بہت شکریہ یہاں پہ آنے کے لیے، ہمیں سننے کے لیے۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے، ماشاءاللہ سے آپ کے پاس اتنا نالج آ گیا ہوگا کہ آپ اگر آپ کے پاس کوئی آئے بندہ یا بندی
کہ اس چیز کو لے کے کہ میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں, مجھے محبت ہو رہی ہے, تو آپ اس کو ایک اچھے انسان کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو اچھا گائیڈ کریں گے, نہ کہ اس کو مس گائیڈ کریں گے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, کچھ جو دوست وغیرہ ہوتی ہیں اس کو پتہ آ کے بتاتی ہے نا اپنی پرابلم دوستوں کو کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, میرے دل میں فلاں بندہ جو ہے وہ اس کی جگہ ہو رہی ہے, میں فیل کر رہی ہوں, مجھے اس کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے. تو بجائے ایک دوست ہونے کی حیثیت سے اس کو اچھا مشورہ دینے کے, اس کے اوپر ہوپنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کو پتہ نہیں کیا اس کو کہنے لگ جاتی ہے کہ تم بڑی خوش قسمت ہو, تمہیں فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے. تو جو ایک ایمانی ساتھی ہے وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتی. یا تو آپ اس کے پاس جائیں جس کے دل میں ایمان ہو, کبھی بھی ان دوستوں کے پاس نہیں جانا آپ نے اس مسئلے کو لے کے جو اللہ سے دور ہو. وہ آپ کو مزید اس میں ملوث ہونے کے طریقے بتا دیں گی, لیکن اس سے نکلنے کے طریقے نہیں بتائیں گی. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی دوست کے پاس ہے, تو آپ نے اس کو ایک اچھی دوست ہونے کے ناطے اس کو اچھا گائیڈ کرنا ہے, اس کو اس چیز سے نکالنا ہے, کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.